اگر ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے جو یہ 9 مئی کے ملزمان کو دیے جانے کا ایک امکان ہے اور یا تاثر دیا جا رہا ہے؟ 9 مئی ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور اس کے لیے حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی, کوئی نیا ایکٹ نہیں بنایا گیا, کوئی نیا قانون جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آیا. آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے 1958 کا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, یہ 2 قوانین ہیں جس کے تحت یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں. اور ملٹری کورٹ کوئی کسی اور ملک کا ملٹری کورٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کریں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف 3 جگہ اپیلیں کر سکتے ہیں. ایک اپیل چیف آف آرمی سٹاف کو کر سکتے ہیں, ایک اپیل ہائی کورٹ کو کر سکتے ہیں, ایک اپیل سپریم کورٹ کو کر سکتے ہیں. تو ملٹری کورٹ کے مقدمات میں آپ کے پاس 3 رائٹس آف اپیل ہیں کہ 3 جگہ اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی جا سکتی ہیں. وکیل آپ مرضی کا کرتے ہیں. خوف کس بات کا ہے؟ میں اس بات پہ مجھے تعجب ہے کہ بشیر اسلم یا بوٹا اپنی درخواست لے کے جب اس عمارت میں آتے ہیں تو کئی مہینے ان کا مقدمہ نہیں سنا جاتا, مگر ادھر ایک ملٹری کورٹ کے حوالے سے درخواست دائر ہوتی ہے, شام کو نمبر رکھتا, صبح سبات کے لیے مقرر ہو جاتی ہے. میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح لگتی ہے, سب کو معلوم ہے کس طرح لگتی ہے. ابھی بھی ان ملزمان کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر پایا جا رہا ہے. ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں, تاثر دیا جا رہا ہے. کیا ملک میں باقی کیسز ختم ہو گئے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ملٹری کورٹ کا آپ نے یہ کیس لگا دیا؟ اور اس میں اتنی اجلت والی کیا بات تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت چل رہی ہے. عید کی چھٹیاں آگے, مگر تیزی اتنی ہے کہ آج جمعے والے دن بھی جبکہ سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں, باقی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں, ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے جس طرح کہ اس کے علاوہ اور ملک میں کوئی قومی نوعیت کا, قومی اہمیت کا کیس ہی اور کوئی نہیں ہے. تو اس میں کیا اجلت ہے, کیا جلد بازی ہے, کیا اہمیت ہے اس کیس کی؟ یا تو آپ پارلیمان کو کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ 1958 کو ریپیل کر دے, یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ریپیل کر دے, یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ کلبھوشن کے حوالے سے بھی نرمی اختیار کی جائے جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو ایک تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 9 مئی کے ملزمان تو ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. جن پر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے, مگر جنہوں نے حساس عمارتوں پر حملے کیے ہیں, جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں, ان کا ملٹری کورٹ میں کیوں ٹرائل نہ چلایا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور سارا سسٹم مفلوج کر کے پھر یہ عدالت لگائی گئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا یہ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں, آپ ملک کے وقار کو مجروح کریں, آپ حساس عمارتوں پر حملے کریں, آپ کو ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائی نہیں کیا جائے گا؟ یہ میسج ہوتا ہے لوور جوڈیشری کے لیے. کیا جرت ہے کسی سیشن جج صاحب کی یا کسی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج صاحب کی کہ سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات کا نوٹس لے, اجلت میں اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرے اور ایک تاثر دے کہ یہ ٹرائلز نہیں چلنے چاہیے؟ تو کیا جرت ہے کسی لوور جوڈیشری کے جج کی کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اب کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب ہے, نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا, اب جاتے جاتے لاڈلے کو کسی نہ قسم کا ریلیف دینا مقصود ہے. 9 مئی کو چھوٹا کر کے دکھانا, اس کی اہمیت میں کمی لانا اور اس کو معمول کا واقعہ بتانا, یہ مقصود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی منطق نہیں ہے.
اور اس اجلت کی بھی کوئی منطق نہیں ہے. جو ملزمان ہیں زیر حراست ہیں, جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں, اتنی تیزی کس بات کی ہے, اتنی اجلت کس بات کی ہے؟ کیا یہ سماعت دوبارہ ہونی چاہیے تھی جمعے کے بعد؟ کیا یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی؟ اور بڑے مسائل ہیں, اٹھا کے دیکھیں, ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہے, مگر کیونکہ وہ عام شہریوں کے کیسز ہیں اور ان میں عمران نیازی پٹیشنر نہیں ہے یا عمران نیازی کا ان واقعات سے تعلق نہیں ہے, اس لیے وہ ادھر اندر الماریوں کی خاک چھان رہے ہیں. وہ فائلیں گرد آلود پڑی ہیں, اس کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے. میرا تو دل کرتا ہے ان فائلوں پہ عمران نیازی لکھ دوں تاکہ کسی عام شہری کی بھی یہاں پہ سماعت ہو جائے. یہ سمجھ سے باہر ہے. اور میں اس سٹیٹمنٹ کی بھی دیکھیے ایز اے پاکستانی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ 9 مئی ہو گیا ہے, اچھا ہوا, ہا ہا ہا, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, یہ ہمارے سے توجہ ہٹ جائے گی. یعنی آپ قومی سلامتی کو اہم ہی نہیں سمجھتے. کل کو کوئی باہر کا جاسوس یا دشمن ملک کوئی کارروائی کرے تب بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا. یہ بالکل نامناسب ہے. اور یہ 9 مئی کے واقعات کو معمول کے واقعات بنانا, اس کی اہمیت میں کمی لانے کی کوشش کرنا ملزمان کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. اور یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی ملٹری کورٹس ہیں. یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی اسمبلی کے ایک بنائے ہوئے قانون کے تحت معرض وجود میں آئی ہیں. 1958 کا یہ قانون ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ اپنی جگہ ایک قانون موجود ہے, تو اب بحث کس بات کی ہے, مباحثہ کس بات کا ہے؟ پہلے ہی بینچ متنازع ہو چکا. قاضی فائزیسا صاحب اس بینچ کو غیر قانونی غیر آئینی ڈکلیئر کر چکے ہیں, انکمنگ چیف جسٹس. اور یہ اب بینچ کی حیثیت کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. بینچ کی حیثیت پہ سوالات اٹھ چکے, مگر 9 مئی کے واقعات پہ کوئی سوالات نہیں اٹھے ہیں. اگر اس کو ٹیکنیکلٹیز پہ, تکنیکی بنیادوں پہ الجھایا جائے گا اور 9 مئی کے واقعات کو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ قوم معاف نہیں کرے گی. جا کے پوچھیں کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی سے کہ ان پہ کیا گزری جب کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا گیا. پوچھیں ان شہداء کی فیملی سے, پوچھیں جن کی یادگاروں کو پتھر مار مار کے توڑا گیا, پوچھیں جا کے ان سے جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے, اور آپ یہاں پہ عدالت لگائے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے شہداء کے مجسمے مسمار کیے, جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی. یہ ملک, اس کی قومی سلامتی مقدم ہے, آپ نہیں ہیں. اس ملک نے تا قیامت قائم رہنا ہے. جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے, جن کے خاندان آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اندر, اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات میں جتنے ملوث ملزمان ہیں, جن کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل چلنا ہوگا چلے گا, جن کا دہشت گردی کے کورٹ میں ٹرائل چلنا ہوگا چلے گا, مگر یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے عمران نیازی کو سیاسی طور پہ زندہ کرنے کی, یہ سب کے سامنے ہے. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اٹارنی جنرل سے بینچ نے یہ پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اٹارنی جنرل نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. جب وفاق کا نمائندہ اعتراض نہیں کر رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے, اس کو غیر قانونی طور پہ کالعدم قرار دیا گیا معرض وجود میں آنے سے پہلے. ایک بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا, آپ اس کی پیدائش کو روک دیں, آپ کے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, تو اس کے بعد اٹارنی جنرل بیچارہ کیا کرے؟ اسے تو یہی کہنا ہے نا کہ جب ہم یہ کیس سنیں گے, پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو اڑا دیا, ریویو آف ججمنٹ جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے, پارلیمان کو آپ چلنے نہیں دیتے, قانون سازی اب اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, تو اس کے بعد بتائیں نا اٹارنی جنرل کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جو ریویو بھی کرنا ہے نا, وہ ڈیٹا ریکوائرڈ ہے نا, اس پہ ٹائم چاہیے وہ ڈیٹا سبمٹ کرنے کے لیے. ہمیں 2-4 ہفتے تو چاہیے ہوں گے نا کہ وہ کاغذ عدالت کے سامنے رکھے جائیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے.
9 मई के वाक़े को एक बहाना बना के इमरान नियाजी को नई सियासी जिंदगी देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जमात के रहनुमा एतजाज एहसन अपना नजीब खोसा साहब वो यहाँ पर पिटिशनर है। किसके रहनुमाएं? पीपल्स पार्टी के। मेरी इत्तला के मुताबिक मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है, उनकी रुकनियत हाँ करें। वो इतने बड़े वकील भी हैं लायर मूवमेंट के। जब नवाज शरीफ साहब वहाँ पे लॉन्ग मार्च लेकर आए हम भी शरीक उस वक्त भी वो उसको लीड कर रहे थे, आज वो इसके पिटिशनर है। आप कैसे इसको इंसानी हकूक के मामले से अलग कर सकते हैं? देखिए, इंसानी हकूक का कोई मामला नहीं है, एटीसी मौजूद है, इंसानी हकूक का कोई मामला नहीं है। एक इंसानी हकूक की पामाली मुझे बता दें, वायलेशन मुझे बता दें कहाँ पे हुई है। अगर आप समझते हैं तो फिर ये तमाम बिल्डिंग्स को फिर मेरा ख्याल है इजाजत दे दे। उसके बाद सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, बात ये नहीं है। देखिए, अगर आप टॉक शो ना करें, आपने सवाल कर लिया ना, कोई नहीं वो टॉक शो करना चाहते हैं, मैं अलग कर दूंगा। मैं मेरी बात सुन लेना। 35 प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड किया, 35 और 35 रहनुमा में पाकिस्तान। इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। ऐसा कोई एक रहनुमा जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था, ऐसा कोई रहनुमा जिसने रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई, ऐसा कोई रहनुमा जिसने कैप्टन कर्नल शेर खान के मुजस्मे को जलाया, ऐसा कोई रहनुमा जिसने शोहदा की यादगारों को मसमार किया, एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे दिखा दें, मैं आपसे माफी मांग के घर चला जाऊंगा। बरात राज की आप मुझे वीडियो दिखा दें कि वो कहाँ जिना हाउस के अंदर था। जिना हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कौन लोग थे, सबकी वीडियोस मौजूद हैं। फैसले को तस्लीम जो मजाक लग रहा है कि मिलिट्री कोर्ट की मैं सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता, अगर कोई फैसला इस तरह आता है हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाए। मेरा तो ये ख्याल है कि अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो फिर सबको इजाजत दे दें कि वो जहां मर्जी आग लगाए, जहां मर्जी जो है वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करे। बता देना कि 1958 का जो मिलिट्री एक्ट है गलत है, खत्म कर दें। कानून साजी का इख्तियार पहले आपने ले लिया अपने हाथ में, बेंचेस गैर कानूनी बना रहे हैं, फिर उसको खत्म कर दें। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को खत्म कर दें, कुलभूषण के हवाले से भी जजमेंट दे दें और जिसके जो दिल में आता है वो करे। 9 मई का दिन ना कौम को भूलने देंगे, ना कौम भूलेगी। और ये जो आवाजें उठना